بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امریکہ دجال ہے، کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور امریکہ کی بھی ایک آنکھ ہے۔ اس کی مادیت کی آنکھ کھلی ہے جبکہ روحانیت کی آنکھ چوپٹ ہے۔ وہ مسلمان کو ایک آنکھ سے اور غیر مسلموں کو دوسری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اس کو اپنے فائدے کی چیز تو نظر آتی ہے لیکن دوسروں کے نقصان سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی کرنسی پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجالی آنکھ، جو شیطانی تکون کے اوپر پر اسرار علامت کے بیچ میں ہے۔ اس کی سرزمین پر دجالی تہذیب جنم لے چکی ہے، پروان چڑھ رہی ہے اور مادی طاقتوں پر غیر معمولی اقتدار کی بدولت وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے دنیا میں دجالی نظام برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ایک صدر جو جوتا کھا کر رخصت ہوا کا بیان ریکارڈ پر ہے، مجھے خدا کی طرف سے براہ راست ہدایات ملتی ہیں، یہ دعوی نبوت کے مترادف ہے اور دجال پہلے ایسا ہی دعویٰ کرے گا۔ صدر صاحب موصوف یہ بھی فرما چکے ہیں، ہم تمہیں پتھروں کے دور میں بھیج دیں گے۔ یہ فرعونی لہجہ تو دعوی خدائی کے ہم معنی ہے، اور دجال آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجالیت دراصل جھوٹی خدائی کا دوسرا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو حضرات اس راہ کو اہمیت دیتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو احادیث کا علم نہ ہونے اور غلط فہمی کی بنا پر ایسا سمجھتے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی غلط مقصد نہیں، یہ لوگ معذور ہیں، ان کو خاص علم نہیں ہے۔ کچھ جان بوجھ کر کسی خاص مقصد مثلا یہودیت کی خدمت اور مسلمانوں کو دجالی فتنے سے بے خبر رکھ کر دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ خود دجال ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدجال الاکبر سے پہلے 30 چھوٹے دجال نکلیں گے۔ ایک حدیث میں تو 70 سے کچھ اوپر دجالوں کا ذکر ہے۔ دونوں باتیں اور دونوں اعداد اپنی جگہ درست ہیں۔ کچھ دجال بی کیٹیگری کے ہوں گے اور کچھ سی کیٹیگری کے۔ پہلے 30 ہوں گے، دوسری قسم 70 سے کچھ اوپر ہوگی۔ احادیث کو جس نے سرسری نظر سے بھی دیکھا ہے اسے یقین ہے کہ دجال کوئی ملک نہیں ہے، ایک متعین شخص ہے جس کو انسان کی آزمائش کے لیے غیر معمولی صلاحیت اور طاقتیں دی گئی ہیں، لیکن وہ ان کو ہمیشہ غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ جن حدیث میں دجال کا ذکر آیا ہے اس کے اوصاف و علامات بیان کیے گئے ہیں، وہ تو اتر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ ان میں سے اس بات کی صاف وضاحت ہے کہ وہ ایک معین شخص ہوگا جس کے کچھ معین صفات ہوں گی، وہ ایک خاص اور معین زمانہ میں ظاہر ہوگا جس کی صحیح تاریخ اور وقت سے ہم کو آگاہ نہیں کیا گیا ہے، نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا جو یہود ہے۔ اس لیے ان تمام وضاحتوں کی موجودگی میں نہ اس کے انکار کی گنجائش ہے نہ ضرورت۔ حدیث میں اس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں ظاہر ہوگا اور وہاں اس کو عروج و غلبہ حاصل ہوگا۔ در حقیقت فلسطین وہ آخری سٹیج ہے جہاں ایمان و معادیت اور حق و باطل کی یہ کشمکش جاری ہے اور منظر عام پر آنے والی ہے۔ ایک طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی قوم ہے جن کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ دین اور دعوت علی اللہ کے حامل ہے اور انسانیت کی فلاح اور مساوات کے دائی ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے تقدس و برتری کی قائل ہے اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور عنصر کے اقتدار و سیادت کے اندر لے آنا چاہتی ہے اور فنی صلاحاتوں اور علوم و طبعیہ کے وسائل و ذرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کی اس حقیقی اور فیصلہ کن مارکے کے آثار مشرق عربی اور مشرق اسلام کے افق پر اب ظاہر ہو چکے ہیں اور حالات و واقعات وہ مناسب فضا اور ماحول تیار کر رہے ہیں جس میں یہ کہانی اپنے سچے کرداروں کے ساتھ دہرائی جائے گی۔ اگرچہ امریکہ کی دجالی خصوصیت میں شک نہیں، لیکن وہ دجال نہیں۔ البتہ امریکہ کی تہذیب جو سراسر مادیت پرستی پر قائم ہے دجالی تہذیب ضرور ہے، بلکہ دجال اپنے ظہور کے بعد جو کام دنیا میں کرے گا، امریکی استعمار یہود کے ورگلانے سے وہ دجال کو سچا نجات دہندہ سمجھ کر اس کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ دجال کو حقیقی آسمانی خدائی کے مقابلے میں فرضی زمینی خدائی کے لیے جو وسائل درکار ہیں امریکہ بلکہ پورا مغرب انہیں مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی تحقیقات میں لگا ہوا ہے اور یہودی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر نت نئی مہیر العقول چیزیں ایجاد کر کے اس کی عالمی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود امریکہ دجال نہیں، کیونکہ دجال کسی ملک کی حکومت کا نام نہیں، ایک متعین شخص کا نام ہے۔ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو سارا دجال کا علم ہو جائے گا اور اصحاب کہف کے متعلق پر سائنس سے ریلیٹڈ، اسلامی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ویڈیو سے لطف اندوز ہیں۔